الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نفس جھنکار بن جائے، نظر تلوار بن جائے۔ معزز سامعین کرام اور محترم دینی بھائیوں، اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر شعبے میں رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام نے انسانوں کے لیے جو رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اس رہبری اور رہنمائی کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ انسانوں کے لیے کافی ہے، پھر کسی دوسری رہبری اور رہنمائی کی یا دوسری شریعت کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے، یعنی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا تھا، جو رہبری ہونا تھا، جو رہنمائی ہونا تھا، وہ اسلام نے مکمل رہبری اور رہنمائی کر دی ہے، چاہے وہ انسانوں میں مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد کے لیے بھی رہبری موجود ہے اور عورتوں کے لیے بھی رہبری موجود ہے۔ مرد کے لیے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اب مردوں کو چاہیے کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، عورتوں کے لیے جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ مرد عورتوں کا طریقہ اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اسلام نے رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ انسان کے زندگی کے 3 درجے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن میں تو اسلامی تعلیمات اس پر لاگو نہیں ہوتی، 15 سال کے بعد سے اس پر اسلامی تعلیمات لاگو ہوتی ہیں۔ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک اس پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ تو بچپن کو نکال لیں آپ، بچپن کو نکال لیں تو 2 باقی رہیں گے، جوانی اور بڑھاپا۔ تو اس جوانی کی دروازے سے لے کر بڑھاپے کے دروازے تک اسلام نے انسانوں کی رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، کیسا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے، کیا پہننا ہے وہ بتایا ہے، کیا اوڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہے، کیسے رکھنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔
بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی بتایا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بتایا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے وہ بتایا ہے، عورت اگر ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بتایا ہے، کیا پہننا ہے وہ بتایا ہے، اپنی صورت کو کیسا بنانا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ تو جو طریقہ اسلام نے بتایا اسی کے مطابق مسلمانوں کو رہنا ہے، دوسرے لوگوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو فالو نہیں کرنا، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، انہوں کرے جیسا نہیں کرنا۔ اسلام نے جو بتایا ہے وہ کرنا ہے، شریعت نے جو بتایا ہے وہ کرنا ہے۔ اب شریعت نے کیا بتایا ہے تو شریعت کے ماننے والوں سے آپ کو معلوم ہوگا، شریعت پر چلنے والوں سے آپ کو معلوم ہوگا۔ بس سیدھی بات ہے، شریعت نے کیا بتایا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو شریعت پر چل رہے ہیں ان کو زندگی آپ دیکھ لیجیے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو احادیث میں ہے وہی شریعت ہے، جو قرآن میں ہے وہی شریعت ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ہے وہی شریعت ہے، جو تابعین کی زندگی میں ہے وہ شریعت ہے، جو تبع تابعین کی زندگی میں ہے وہی شریعت ہے، جو اللہ والوں کی زندگی میں ہے وہی شریعت ہے، جو اس زمانے کے نیک بندوں کی زندگی میں ہے وہی شریعت ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کروں گا تو سوائے گمراہی کے، سوائے ذلت کے، سوائے بے عزتی کے، سوائے بے چینی اور بے سکونی کے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان مسلمان کو شریعت پر عمل کرنے دیتا نہیں۔ شیطان یہ کوشش کرتا کہ ایک مسلمان شریعت پہ نہیں چلنا، صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اللہ والوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، قرآن میں جیسا آیا ہے ویسا نہیں چلنا، احادیث میں جیسا آیا ہے ویسا نہیں چلنا، بلکہ اس کے خلاف چلنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا وطیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگوں، کہا اللہ نے، اے لوگوں، زمین میں جو پاک غذا ہم نے دی ہے وہ کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ نقش قدم پر مت چلو بولے تو شیطان جیسا سکھاتا ہے ویسا مت کرو۔ اب شیطان کیا سکھا رہا تو دیکھنا کہ شریعت سے جو چیزیں ہٹی ہوئی ہیں وہ شیطان کی ہیں، اللہ والوں کی زندگی سے جو چیزیں ہٹی ہوئی ہے وہ شیطان کی ہے، وہ شیطان کے ماننے والوں کی ہے۔ اب شیطان تو دکھ رہا نہیں ہمارے کو، لیکن جو شیطان کو خوش کرنے والے کام ہے وہ کام اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو وہ شیطان کے کام ہے، تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ شریعت کے خلاف کام ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کے نوجوانوں میں، نوجوانوں کی بے دینی، بے راہ روی اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، کیا دیہات، کیا شہر، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب فیشن کے نام پر اتنی بے دینی عام ہو گئی کہ لوگ فیشن کو اپنانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور دین کو اپنانے پر، شریعت کو اپنانے پر ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ فیشن کو فوری لے رہے ہیں، شریعت نے جیسا بتایا ہے ویسا نہیں چلیں گے، فیشن نے جو سکھایا ہے وہ کریں گے۔ آج کل کون سا فیشن ٹرینڈ پہ ہے وہ دیکھیں گے، آج کون سی فلم کے ہیرو کا اسٹائل ٹرینڈ پر ہے وہ دیکھیں گے، آج کون سی فلم کا کون سا ہیرو کیسے بال رکھا ہے، کیسے کپڑے پہنا ہے، کیسا داڑھی رکھا ہے وہ دیکھیں گے۔ جیسا کپڑا ان پہنا ہے ویسے کپڑے پہنیں گے، ان پھٹے ہوئے کپڑے پہنا تو ان بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا، ان چندیا پہن کے پھر رہا تو ان بھی چندیا پہنے گا۔ وہ آج کون سی فلم کا کون سا ہیرو کیسے بال رکھ رہا ہے وہ دیکھنے بولے، وہ جیسے بال رکھا آج کے نوجوان ویسے بال رکھ رہے،
کون سے فلم کا کون سا ہیرو کیسے داڑھی رکھا وہ دیکھ رہے، ان جیسی داڑھی رکھا ویسے ہی داڑھی رکھ رہے، جہاں سے داڑھی کاٹ رہا وہاں سے کاٹ رہے، بولے جیسے بال رکھا ویسے رکھ رہے، اور بال اگر اوپر تھوڑے رکھا تو اوپر تھوڑے، نیچے تھوڑے رکھا تو نیچے تھوڑے، یعنی جیسا فیشن چل رہا ہے ویسے نوجوان اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیشن کے نام پر بے دینی، بے حیائی، بے پردگی عام ہو رہی ہے، اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ گناہ ہے، شریعت کے خلاف کام کرنا گناہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب داڑھی کو کہاں بولے کاٹ رہے، آپ ادھر سے کاٹ رہے ادھر سے کاٹ رہے، گناہ ہے۔ بالوں کا رکھنے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق رکھیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ شریعت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ لا یعنی ہیں، بیکار ہیں۔ کپڑوں کا اسٹائل وہی ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے غلاموں کا اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ بالوں کا اسٹائل آپ کا وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ماننے والوں کا اور شریعت پر چلنے والوں کا ہے۔ لباس کا اسٹائل آپ کا وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ فلمی تہذیب کو اپنانا نہیں ہے، ایکٹروں کی تہذیب کو اپنانا نہیں ہے۔ سیریل میں جیسا آتا ہے، مرد کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ویڈیو آ رہے ہیں، جو فیشن پھیلایا جا رہا ہے، جو بے پردگی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو نوجوان قبول کر رہا ہے، جلدی قبول کر رہا ہے۔ بال کاٹنے کے بڑے بڑے شو روم، بڑے بڑے دکان لگے ہوئے ہیں اے سی والے، اور الگ الگ کٹنگ ہے، اسٹیپ کٹنگ، کٹورا کٹنگ کہتے ہیں۔ کون سا کٹنگ؟ کٹورا کٹنگ بولے، چمچ کٹنگ، کیٹ کٹنگ، ڈاگ کٹنگ، الگ الگ کٹنگ کے نام ہے۔ کٹورا کٹنگ بولے تو کٹورے کے اوپر یہ تیز بال رکھ کے پورے بال نکال لینا، یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ قضاء کسے کہتے ہیں؟ قضاء کہتے ہیں کہ نیچے کے بالوں کو کم کر دینا، اوپر کے بالوں کو بڑے کر دینا، یہ حرام ہے اسلام میں، اور نوجوان اس کو اپنا رہے۔ بھائی اسلامی تہذیب نے جیسے بتایا ویسا کرو، بال یا تو پورے چھوٹے رکھو یا پورے بڑے رکھو۔ عجیب تہذیب ہے، اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ عجیب تہذیب ہے، مرد عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے اور عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد کیا کر رہا ہے؟ بڑے بال رکھ رہا ہے، چھوٹی رکھ، ارے بھائی آپ کے لیے نہیں ہے چھوٹی۔ مرد داڑھی کٹا رہا، اور یاد رکھنا چاہیے آج تک داڑھی جو آتی ہے وہ مردوں کو ہی آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی۔ آج تک کسی عورت کو آپ نے داڑھی آتی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں، یہ داڑھی اس مردوں کی نشانی ہے اور چھوٹی عورتوں کی نشانی ہے۔ تو لہذا جو نشانی آپ کی شریعت نے دی ہے وہ اپنائی ہے۔ داڑھی مردوں کو ہی آتی ہے۔ اب ایک آدمی مرد ہے، اس کو داڑھی آ رہی ہے، بار بار آ رہی، اب ان کٹا رہا، داڑھی کیا بول رہی؟ تو مرد ہے، تو مرد ہے، تو مرد ہے بول کے آ رہی، ان کیا بول رہا؟ کٹا کے نہیں 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 میں عورت ہوں، میں عورت ہوں بول۔ ان آ کے یہ بتا رہی کہ تو مرد ہے، اور ان کٹا کے کیا بتا رہا؟ ماما تو غلط سمجھی، بولے میں مرد نہیں میں عورت ہے بولے۔ اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بال چھوٹے کر رہی ہیں، اپنے بال چھوٹے کر کر مردوں کی طرح بن رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ لعنت کرتے ہیں ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کیا اور ابھی عورت ہو گئے بولے، گلے میں کیا پہن رہے آپ؟ لاکٹ پہن رہے؟ زیور کس کا؟ زیور کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ ہاتھ میں کیا پہن رہے آپ؟ کڑا پہن رہے، بریسلیٹ پہن رہے آپ، یہ عورتوں کے لیے۔ یہ مالا پہننا، چوڑیاں پہننا، گلے میں لاکٹا ڈالنا، یہ سب عورتوں کے لیے ہے، اور آج کا مرد فیشن کے نام پر استعمال کر رہا ہے۔
ہاتھ میں کڑے پہننا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، گلے میں لاکڑ ڈال لینا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، انگوٹھا پہننا بڑے بڑے انگوٹھا پہننے، کنکر کے باضابطہ پوچھ کے پہننے، بولے یہ کنکر نہیں تو بھی ایک ایسے کنکر ہے کہتے وہ کنکر کی انگوٹھی اگر پہنا تو اسے نقصان ہی نہیں پہنچتا کہتے، اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ انگوٹھی پہن رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ یاد ہے سونے کا استعمال مرد کے لیے ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، سونا مرد کے لیے نہیں ہے عورت کے لیے ہے۔ چاندی کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے، وہ بھی کتنا 4.5 ماشا، 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، اور سونا تو بالکل حرام ہے۔ سونے کے لاکٹا پہن لے، سونے کے انگوٹھا پہن لے، نکاح میں اپنے اپنے نکاح میں سسرال والوں سے کیا ڈال لے رہے، لاکٹا ڈال لے رہے، انگوٹھا ڈال لے رہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، اس سے بچے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلام نے مرد کو سیدھا سادہ رکھا ہے، داڑھی کا حکم دیا ہے اور سیدھا سادہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ انگوٹھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بقدر ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے استعمال کر رہے ہیں، اس فیشن کو چھوڑ دیں۔ لاکٹوں کا استعمال ہے، اپنے بالوں کو برابر رکھیں، حرام ہے، آپ سمجھیں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر میرے پہ یقین نہیں ہے مولانا بولتے چلتے بولے آپ کو جن عالم پر یقین ہے ان کو پوچھئے، کتابیں اٹھائیے پوچھئے، دیکھیے آپ خود ان کو پڑھیے کہ بال ایک جگہ پر بڑے رکھنا باقی جگہ چھوٹے کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچیں۔ یا تو پورے بال بڑے رکھیں یا پورے بال چھوٹے کر دیں، ذرے بڑے رکھنا ذرے چھوٹے رکھنا یہ اسلامی تہذیب میں منع ہے، حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایک حرام کرتے ہوئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کہاں قبول ہوگی آپ کی؟ ایک حرام کام کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہاں سے قبول ہوگا آپ کا؟ ایک حرام کام کرتے ہوئے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بھئی حرام کام میں آپ ملوث ہیں، کیسے آپ کی عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ایک لباس اللہ والوں کے مطابق، اسلامی تہذیب کے مطابق اپنا لباس پہنے، بال ویسے رکھے جیسے اسلام نے حکم دیا ہے، اپنی لباس ویسا بنائے، اپنی صورت ویسی بنائے جیسا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کرے، فیشن کے نام پر بے دینی اور بے ارادی کو اختیار کرنا ہی نہیں ہے۔ بھئی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے عورتوں میں سے ہو جائیں گے، غیر لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے غیروں میں سے ہو جائیں گے۔ اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے، اسلامی شریعت کو اپنانا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ کوئی ہیرو اگر فلم میں سگریٹ پی رہا ہاتھ گھما کے تو انہوں بھی ہاتھ گھما کے پی لیں، کوئی ہیرو اگر گانجا پی رہا تو انہیں بھی گانجا پی لے، کوئی ہیرو اگر شراب پی رہا تو انہیں بھی شراب پی لے۔ نقالی چل رہی ہے غیروں کی، اور جن کی نقل کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کی نقل نہیں کر رہے، جن کی اقتداء کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے آئیڈیا، تمہارے لیے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ کسی فلم ہیرو کی زندگی نہیں ہے، کسی فلمی ایکٹر کی زندگی نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ آج اسی زندگی سے ہمیں اکتاہٹ ہو گئی ہے، بیزاری ہو گئی ہے۔ آج کا نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، صحابہ کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بڑوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو روکیں، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا۔ پیدا کرنا کمال نہیں ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ بچے تو جانور بھی پیدا کرتا ہے، تو جانور کے بچے پیدا کرنے میں اور انسان کے بچے پیدا کرنے میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے معزز بزرگوں، بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چھوٹوں کی نگرانی کرے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ذاتی وجاہت اور اپنی طاقت سے ان کو روکیں۔
بچہ بال غلط کٹا کے آیا ہے، آپ روکیں کہ بیٹا یہ شریعت میں نہیں ہے ہماری. بچہ اگر کڑے پہن رہا ہے، انگوٹھی پہن رہا ہے، گلے میں عورتوں کے سر کا مالا ڈال رہا ہے، چوٹی باندھ کے پھر رہا ہے، ماں باپ کو کچھ ہوش ہی نہیں. وہی اگر خوش ہو رہے ہیں اس کے بجائے بھی بہترین ہے بولے، زبردست دکھ رہا بولے. جہاں روکنا چاہیے تھا وہاں اگر آپ اس کو داد و تحسین دیں گے، وہ بچہ بننے کے بجائے بگڑے گا. اس لیے میرے عزیزوں، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو روکیں ایسی چیزیں اپنانے سے اور ایسی تہذیب کو اپنانے سے، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آج یہ بچنے کا دور ہے. ان کو اسلامی تہذیب سے روشناس کرائیں، ان کو بتائیں کہ سنت کو اپنانے میں کیا مزہ ہے، اللہ والوں کا لباس پہننے میں کیا مزہ ہے، داڑھی رکھنے میں کیا مزہ ہے. اور ان کو یہ بتائیں کہ جیسے ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے ویسے رہنے میں کیا مزہ ہے. وہ ان کو بتائیں فیشن کو اپنانے میں کیا مزہ ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا تو وہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، سب سے بہترین تہذیب اسلامی تہذیب ہے. سب سے بہترین اقدار اسلامی اقدار ہے. سب سے پاکیزہ تہذیب اسلامی تہذیب ہے. جو تہذیب آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی وہ اسلامی تہذیب ہے. لہٰذا روز بروز آنے والے نئے فلموں کی وجہ سے اپنے کیریکٹر کو، اپنی صورتوں کو، اپنی داڑھی کو، اپنے سر کے بالوں کو، اپنے لباس کو چینج نہیں کرنا ہے. 1447 سال پہلے جو طریقہ میرے اور آپ کے آقا نے بتلایا ہے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے. اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اختیار کریں گے، سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ نہیں ملے گا. کہ نقش قدم پہ نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم پہ نبی کے ہے جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محمد کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. تو اس لیے کیا کریں گے بھائی؟ کڑے نہیں پہننا، لاکٹ نہیں پہننا، گلے میں مالا نہیں ڈال لینا، چاہے وہ سونے کی ہو یا چاندی کے ہو. چاندی کے آپ استعمال کر سکتے 4.5 ماشا، باقی بال یا تو پورے چھوٹے رکھو یا پورے بڑے رکھو. اتنے بھی بڑے نہیں رکھنا کہ وہ چوٹی بن جا رہی. ہاں، اتنے بھی بڑے نہیں رکھنا کہ وہ چھوٹی بن جائے تو وہ عورتوں کی مشابہت ہو جاتی. لباس اپنا سیدھا سادہ پہنے، اسلام نے جیسا بتایا ہے ویسا پہنے. اسلام ہی کے اندر خوبصورتی ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانے میں ہی خوبصورتی ہے. اس تہذیب کو چھوڑ کر آپ خوبصورت دکھنا چاہ رہے ہیں نا بھائی، داڑھی کٹ کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ خوبصورت دکھنا چاہ رہے. بالوں کو ایسے کٹ کر کے کیا دکھنا چاہ رہے آپ؟ خوبصورت دکھنا چاہ رہے. لباس ہیروں کی طرح پہن کر آپ کیا دکھنا چاہ رہے؟ خوبصورت دکھنا چاہ رہے. تو بہترین دکھنا ہے تو اسلامی تہذیب حاضر ہے. آپ کہیں کو دوسری جگہ جا رہے بھائی. اور یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا تھا؟ ارے بولو. دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی. خود چاند میں داغ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے چہرے پر داغ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے چہرے پر داڑھی تھی. داڑھی رکھنے سے اگر چہرہ بدصورت نظر آتا ہے تو پھر یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. اس لیے مادہ بزرگوں، داڑھی پوری چھوڑو، جری جری کٹ نہ کو کرو. بالا یا تو پورے کم کراؤ یا پورے بڑے کرو، یا چھوٹی بنانے کی صورت اختیار نہیں کرو. لباس وہی اختیار کرو یا سنت کے مطابق ہو کہ ٹخنوں کے اوپر پیجامہ ہو اور سنت کے مطابق. نیک لوگ آپ کے آج کے اس دور میں جو لباس پہن رہے ہیں اس لباس میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے جو یہاں جن لوگوں کی نقل کرے گا
وہ وہاں انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ آپ یہاں دنیا میں نیک لوگوں کی نقل کریں گے، نیک لوگوں کی کاپی کریں گے، نیک لوگوں کو فالو کریں گے، آپ کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ فلمی ہیرو کی نقل کریں گے، ایکٹروں کی نقل کریں گے، فیشن کو اپنائیں گے تو کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔